جب زندگی بکھرنے لگے، جب آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے، جب حوصلے ٹوٹنے لگیں، جب خاموشیاں بیاں سے باہر ہونے لگیں، اور جب دل دکھ سے بھرنے لگے، تب ذرا سا رکیں، تب ذرا سا رک کے سوچیں، ہاں کوئی نہیں مگر رب تو ہے نا پاس، اور مجھے اللہ ہی کافی ہے۔ جب ہمیں یہ یقین ہو جائے کہ ہمارا رابطہ ہمارے کسی اپنے سے ٹوٹا ہے، ہماری امیدیں کسی اپنے نے توڑی ہیں، تب ہم اللہ سے اپنی ہر امید جوڑ لیتے ہیں۔ پہلے سے زیادہ یقین مضبوط ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ امید بھی ان کے لیے ہوتی ہے جن کو مکمل یقین ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں ہر طرف سے توڑ کے اپنے قریب کر ہی لیتا ہے۔ یقین دلایا جاتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جو ہمارا سوچ سکے، جو ہماری امید کا مان رکھ سکے، جو ہمیں کسی بھی حال میں مایوس نہیں ہونے دیتا، کیونکہ جو مایوس ہو جائے ان کے لیے صرف انتظار ہی انتظار ہے۔ جب تم گہرے درد میں سوالی بن کے اللہ کے سامنے جاتے ہو، جب تم بے بیاں خاموشیاں لے کے اللہ سے فریاد کرتے ہو، جب تم اپنی خطاؤں کی ٹوکری لے کے اس سے رحم کی بھیک مانگتے ہو، تو وہ اپنی ساری رحمت سمیٹ کے تمہارا استقبال کرتا ہے، اپنی پرسکون سی یاد میں لپیٹ کے دنیا کے ہر درد سے آزاد کرا دیتا ہے، اپنے نور سے تمہارا بکھرا ہوا دل پر نور کر دیتا ہے۔ بس اس کی طرف آنے کی ذرا سی دیر ہے۔ جو دروازے زمین والوں کی تدبیروں سے بند ہوتے ہیں، ان سے بڑے دروازے آسمان والے کے فضل سے کھلتے ہیں۔ مکار اپنی چالیں چلتے رہ جاتے ہیں، اور رب کی کن سے وہ اپنے ہی جال میں الجھ کر رہ جاتے ہیں۔ ذلت دینے والے پلان ہی کرتے رہ جاتے ہیں، اور رب عزتوں سے نواز دیتا ہے۔ ایسا کچھ نہیں جو رب سے پوشیدہ ہو، اور ایسا بھی کچھ نہیں جو اس کے اختیار سے باہر ہو۔ آسمان پر اللہ جانتا ہے کہ اس کا بندہ انتظار کر رہا ہے، اور یقیناً وہ آپ کو مایوس نہیں کرے گا۔ جب توکل کر لیا جاتا ہے تو نا امیدی کا تصور بھی نہیں آنا چاہیے۔ اللہ تو توکل کرنے والوں کی امیدوں کو کبھی ٹوٹنے نہیں دیتا۔ اللہ کی طرف جیسے ہی ہم رجوع کرتے ہیں، تب لگتا ہے جیسے ہر گرہ آہستہ آہستہ کھلنی شروع ہو گئی ہے، دل جیسے سکون میں آ گیا ہو، اور پھر سارے الجھے کام حل ہو جاتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، ہر مصیبت کے بعد خیر ہی خیر ہے۔ لیکن اللہ نے یہ تو کبھی نہیں کہا کہ وہ خیر یا آسانی تمہاری مانگی ہوئی دعا کی صورت میں نہیں ہو سکتی۔ خاموشی سے کی گئی دعائیں بہت اثر رکھتی ہیں، کیونکہ خاموشی ہی وہ آخری حد ہوتی ہے جب انسان کوئی شکوہ نہیں کرتا، صرف خاموشی سے، صبر سے دل ہی دل میں اپنی ہر دعا کو اللہ کے سپرد کر کے خاموش ہو جاتا ہے۔ جب تم اللہ کے لیے صبر کرتے ہو، اس کی ہر مصلحت کو خوشی سے قبول کر لیتے ہو، تو پھر کیسے وہ تمہیں وہ دینے میں راضی نہیں ہوگا جس کے لیے تم اس سے دعائیں مانگتے تھے۔
بہترین صبر وہ ہے جس کے بعد کوئی شکوہ اور شکایتیں نہ رہیں۔ اپنی دعاؤں کا سلسلہ جاری رکھو، کبھی رکنے مت دینا۔ اللہ جب تک توفیق دے رہا ہے بس دعائیں مانگتے رہو۔ اپنی دعاؤں کی طاقت کو کبھی کم مت سمجھنا۔ اس دعائے سفر کو تب تک چلا کے رکھنا جب تک اللہ کن نہ کہہ دے۔ تہجد میں آپ کے اور اللہ کے درمیان کوئی تیسرا نہیں ہوتا۔ اس وقت کی گئی گفتگو، آنسوؤں سے بھری ہچکیاں، یہاں تک کہ جو دل میں بھی کہتے ہیں ہم، وہ صرف اللہ سنتا ہے۔ تب دل کرتا ہے سر کبھی سجدے سے نہ اٹھے، عرش والے سے بس باتیں کرتے رہیں، اور یقین کریں اللہ بہت پیار سے سب سنتا ہے اور جواب بھی دیتا ہے معجزوں کی صورت میں۔ اس لیے کہا جاتا ہے تہجد تو عشق کی نماز ہے۔ ایک بار بھی عشق قضا ہو جائے تو سکون نہیں ملتا کہیں بھی۔ اللہ کی محبت اتنی خاص ہے کہ اگر انسان جائے نماز پر صرف سر جھکا کر بیٹھا رہے، کچھ نہ بھی بولے، تب بھی وہ رب کچھ لمحوں بعد ایسا سکون بندے کے دل میں اتار دیتا ہے کہ لگتا ہے جیسے اس رب نے پریشان دل کو یہ سمجھا دیا ہو کہ میرے بندے نا امید مت ہو، میں ہوں نا، سب ٹھیک کر دوں گا۔ ہوگا وہی جو چاہتے ہو، جیسا تم مانگ رہے ہو، اللہ ویسا ہی عطا کرے گا۔ لیکن تب جب اللہ چاہے گا۔ اب بس تم اللہ کی چاہت کا انتظار کرو، وہ خالی ہاتھ نہیں جانے دے گا، یقین رکھو اس بات کا۔ انتظار کرنا مشکل ہے، مگر اس انتظار کے بعد جو اجر تمہارے لیے لکھا گیا ہے وہ تمہاری زندگی بدل دے گا۔ بس ہر چاہت سمیت خود کو اللہ کے سپرد کر دو، اور پھر دیکھنا وہ تمہیں کیسے ہر غم سے آزاد کر دے گا۔ صبر سے مت اکتائیں، اگر اللہ چاہتا تو پلک جھپکنے سے پہلے آپ کی خواہش پوری کر دیتا۔ اس سے آپ کی امید اور فکر کے آنسو پوشیدہ نہیں۔ وہ آپ کی حالت کو ٹھیک کرنے سے عاجز نہیں ہے، لیکن وہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو بار بار دعا مانگتے رہتے ہیں۔ دل ناراضی ہو تب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ۔ کوئی امید باقی نہ رہے تب بھی اس سے مانگو۔ وہ جو رات سے دن نکال سکتا ہے وہ نا امیدی سے یوں امید نکالے گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے وہ امتحان کے لیے تم سے دور تو جا سکتا ہے، لیکن کسی اور کو کبھی نہیں مل سکتا، اور جسے دعا میں مانگا جائے اسے تمہارا نصیب بھی تم سے نہیں چھین سکتا۔ وہ ہر حال میں تم تک پہنچ کر رہے گا۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں بار بار تمہارا آسمان کی طرف منہ کرنا، تو ضرور ہم تمہیں پھیر دیں گے اس کی طرف جس میں تمہاری خوشی ہے۔ جو کچھ بھی تم اللہ سے رو کر تڑپ کر مانگتے ہو، دیکھنا ایک دن حقیقت میں تمہارے سامنے ہوگا انشاءاللہ۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے اس کو لائک اور اپنے پیاروں کے ساتھ اس کو ضرور شیئر کریں۔ شکریہ۔